السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری بہو تیسرا بچہ جنم دے رہی تھی اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کو ٹوپی والے برقعے میں بند رکھتا، کہتا میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتی۔ میں ہر وقت سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اسے میرے سامنے بھی بغیر برقعے کے نہ آنے دیتا۔ یوں آج بہو نے تیسرا بچہ جنا تو میں نے چپکے سے نرس کو کچھ پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ جو ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں آج اپنے جذبات کو مزید قابو نہ کر پائی تھی، اس لیے بولی ہاں چاہیے۔ وہ رک گئی اور بولی جی کہیں۔ میں بولی اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ وہ اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے عیسیٰ کو اس میں کیا نظر آ گیا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ میری بہو کو بیاہ کر آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ عیسیٰ کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بار رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہو بہو عیسیٰ پر گئی تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کیا کرتی تھی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے، تاکہ مجھے علم تو ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ عیسیٰ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی جان آپ نصرت سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار اور نیک بہو ہے۔ آپ ہی نے تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی، بھول گئی ہیں کیا؟ میں دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی کہ توبہ ہے، آج کل کی عورتوں سے ذرا ذرا بات شوہروں کو جا کر بتا دیتی ہیں۔ میں چپ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے ہی عیسیٰ سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں فقط ایک خصلت ہونی چاہیے کہ وہ نیک سیرت ہو اور پردے کی پابند ہو۔ عیسیٰ جب نصرت کو بیاہ کر لایا تو ٹوپی والے برقعے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار تو ترس آ جاتا تھا تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ یہ نصرت یہ سب کچھ مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 3 سالوں میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں عیسیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، امی نصرت امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ تندرست اور صحیح سلامت اولاد ہو۔ میں مسکرا دی تھی، میں نے دل سے عیسیٰ کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو عیسیٰ کا فون مجھے آ گیا۔ وہ بولا، امی آج شب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس نصرت کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی نصرت بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، امی عیسیٰ تو گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں اپنی دوا کھا کر سو جائیں، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی تھی۔ میں شام جلدی ہی سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ آدھی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگ گئی تھی۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے رات کے کسی پہر عیسیٰ آیا ہو، مجھے نیند میں کچھ خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنی نماز میں مشغول تھی جب مجھے احساس ہوا
کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا عیسیٰ ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی۔ جب سلام پھیرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف سیاہ ٹوپی والا برقع نظر آیا تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی ہے۔ کہیں عیسیٰ اور نزہت میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نزہت کے کمرے کی طرف چل دی تھی، لیکن نزہت تو وہی پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، مگر عیسیٰ کا کوئی نام و نشان تک وہاں پر نہ تھا۔ ایک عجیب و غریب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں باہر آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی۔ نہ جانے مجھے یوں بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے عیسیٰ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں بولی، عیسیٰ تم ایک بار آ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، امی جان کیا مطلب؟ میں تو کل شام کا گیا، ابھی لوٹا ہوں۔ میں ہنس دی اور بولی، اپنی بوڑھی ماں کو پاگل مت بنا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نزہت اور تمہارے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ پھر تم اٹھ کر باہر کو چلے گئے۔ عیسیٰ میری باتیں سن کر ایک دم ہی طیش میں آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہ گئے تھے، جبکہ میں حیران و پریشان تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے۔ نزہت کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ عیسیٰ سارا دن کام پر رہتا۔ بس دو ننھی پریوں کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا رہ گیا تھا۔ وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا، لیکن نزہت اور عیسیٰ کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو وہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن تک ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پاتے تھے۔ لیکن اس بار کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی رہی تھی۔ ایک سیاہ برقع پوش وجود میرے بہو کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ اس کا رات والا شخص تو نہیں؟ مگر پھر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ میں نمازی پرہیزی عورت یوں کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سے اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی تھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنے بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے سے میری بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی دیر کھڑی رہ گئی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگ گئی تھیں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگ گئی تھی کہ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتی تو میں یہ کیسے سب کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے عیسیٰ کو فون ملا کر گھر بلا دیا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد
جب میرا بیٹا گھر واپس آیا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت ہی معلوم کی تھی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عیسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی جان، اس نے پھر سے کیا کیا ہے؟ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں عیسیٰ اپنی بیوی کو طلاق ہی نہ دے ڈالے۔ ان دونوں کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ خیر جو کچھ بھی تھا، میں اپنے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ یوں تمہاری نیک اور پردہ دار بیوی کے کمرے میں مجھے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ عیسیٰ کا رنگ لال سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ چلانے لگا، چیخنے لگا اور بولا، نزہت ادھر باہر آؤ۔ نزہت ڈری سہمی سی باہر کو آ گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بھی دیکھی تھی۔ عیسیٰ غصے سے بولا، امی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نزہت رونے لگی اور روتے روتے ہوئے بولی، امی جان جھوٹ تو مت بولیں، میرے کمرے میں بھلا کس نے آنا تھا؟ میری تو خود کی طبیعت خراب تھی، اس لیے تو میں آج سوئی ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں بولی، نزہت تم آج سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ نزہت نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا اور وہ بولی، امی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزامات مت لگائیں۔ آپ تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کر پائیں، اس لیے میرے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں۔ عیسیٰ غصے سے اٹھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں بولی، ہاں ہاں نزہت، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جاؤ جا کر آرام سکون کرو۔ عیسیٰ مجھے دیکھتا رہ گیا تھا۔ نزہت چلی گئی تو میں بولی، عیسیٰ ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ عیسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہ رہتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا تھا۔ میں سوچتی رہ جاتی تھی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ کیا یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا چلا گیا، لیکن آج تک میں نے اس کی شکل و صورت دیکھنے سے محروم تھی۔ ایک دن بڑی شدید برسات ہو رہی تھی۔ عیسیٰ بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اذکار میں مصروف تھی جب میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میرے بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر عیسیٰ کو فون کر دیا تھا۔ وہ بولا، امی جان میں راستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ تک گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب بھی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ برسات اب رک چکی تھی۔ عیسیٰ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے جو میرا بیٹا یوں بلک بلک کر رو رہا ہے۔ پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ وہ برقع پوش جلدی جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر کو چلا گیا تھا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ عیسیٰ ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ پھر عیسیٰ میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں بولی، عیسیٰ تم نے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ آج تو تم موقع پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بولا، امی جان کچھ ہی دنوں تک نزہت بچہ جن دے گی۔ میں غصے میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی تھی، خاموش ہو گئی۔ اس واقعے کو 3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری بہو درد سے تڑپنے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، امی جان مجھے جلدی سے ہسپتال لے جائیں، وقت آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے عیسیٰ کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ ہم بہو کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔
آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا۔ میرے دل و دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جلدی سے نرس کے پاس چلی گئی اور اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر کہا کہ میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نرس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، پھر پیسوں کو دیکھ کر مان گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بار آپ کی بہو بچہ جن دے تو پھر میں آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کو کہا تھا۔ میں دبے قدموں اٹھ کر بہو کے کمرے میں چلی گئی تھی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے کر چلی گئی تھی۔ میرا نام امارہ ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے اور پھر میں اور میری چھوٹی بہن تھی۔ ہم دونوں بہنیں بڑی لاڈلی تھیں۔ گھر بھر میں ہر کوئی ہم سے بڑی پیار محبت کیا کرتا تھا۔ چونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ 2 سال کے بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کڑے وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اسلم کا ساتھ نہ دے پائی تھی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی چھوٹی بہن ناہید کی لگا دی تھی۔ وہی اسلم کا خوب خیال رکھتی تھی، میری طرف سے دلاسے دیتی تھی۔ جس دن پھپھو کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا سا آرام کرنے گئی تو اسلم بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران و پریشان تھی کہ آخر کس بات کی معافی۔ پھر وہ رونے لگا تھا، میں بھی رونے لگ گئی تھی۔ میں بولی، یوں رونے سے پھپھو کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اسلم بولا، میں جو کرنے والا ہوں اس سے تو امی جان کی روح تڑپ ہی جائے گی۔ پھر اسلم میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی، تب نیچے سے شور آنے لگا تھا۔ میں بھاگ کر نیچے چلی گئی تو پتہ چلا کہ ناہید لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر ناہید کے کمرے میں گئی، وہاں ایک خط پڑا ہوا تھا۔ میری ہی نظر اس خط پر پڑی تھی۔ جب میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور اسلم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں، اس لیے اس نے امارہ باجی کو طلاق دے ڈالی ہے۔ وہ خط پڑھ کر میں ڈھیسی گئی تھی۔ امی جان نے مجھ سے آ کر وہ خط چھین لیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ مجھ سے عہد کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ وہ اسلم اور ناہید کو پتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا، میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد ناہید اور اسلم کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن سن ہوتے تو اس کو طلاق ہی کیوں ہوتی۔ مجھے بہت بار دھتکار سہنا پڑ گئی تھی۔ میں دن بھر سب سے چھپتی رہتی تھی، مگر جو ہی رات ہوتی میں اپنے دل کے بھپولے پھوڑنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ساری رات روتی رہتی تھی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا تھا۔ میرے لیے شہباز کا رشتہ آ گیا تھا اور میں شادی کر کے ان کے گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا،
چاہت دی، مجھے مان دیا، سب کچھ دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نہ نکال سکی تھی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا بچا کر رکھا کرتی تھی۔ مجھے ہر عورت پر شک ہوتا تھا، اس لیے میں نے عیسیٰ کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ میں نے شادی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے آؤ، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار ہو۔ عیسیٰ نے میری بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار اور لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا، مگر آج اس لڑکی کے پردے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے پوتوں کو ہاتھوں میں لیا اور پیار کرنے لگ گئی۔ عیسیٰ بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آ گئی تھی۔ اب وہ بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی جب میں بولی، ناہید کیسی ہے؟ میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں، ان میں بڑی بے چینی سی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ میں بولی، سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی، ناہید تو 10 برس پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ کا ہی نام تھا۔ امی، وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے امارہ کی ہائے کھا گئی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اس محبت سے اپنے رشتے گنوا دیے ہیں اسلم کو پانے کے لیے، مگر اسلم بھی میرا نہ بن سکا۔ نصرت ناہید اور اسلم کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا تو میں بستر پر نصرت کی جگہ ناہید کی جوانی دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ نصرت تو ہو بہو اپنی ماں کی فوٹو کاپی تھی۔ نصرت کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں بولی، کیا مطلب؟ نصرت روتے ہوئے داستان سنانے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا۔ ابو امی جان سے بیزار رہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلہ کی خاطر ہمارا جیسا ہیرا گنوا ڈالا ہے۔ ابو جان آپ کو بھول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاؤ کے گرویدہ تھے۔ امی جان اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر میری اور عیسیٰ کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی اور آپ پر نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہی ہل جل کر رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصاویر ہمارے گھروں میں بھی موجود تھیں۔ میں نے عیسیٰ کو ساری داستان سنا ڈالی تھی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ میں ہر وقت برقع پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو اذیت ہوتی رہے گی اور آپ مجھے طلاق دلوا دیتی۔ عیسیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے والد سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا تھا، مگر پھر ابو جان ضد کرنے لگ گئے تھے کہ وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابو جان چھپ چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے تھے۔ میں نے یہ بات عیسیٰ سے اس لیے چھپاتی تھی کیونکہ عیسیٰ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے روکتے تھے۔ آہ، کیا تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میں نصرت سے بولی، نصرت، میں نے اپنے پوتے کی خوشی میں اسلم اور ناہید کو معاف کر دیا۔ تم 100 بار جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہ آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نصرت نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ عیسیٰ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے دل بڑا کر لیا تھا۔ میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتے پوتیاں ہی میری زندگی ہیں۔ معاشرے میں اکثر ساس بہو کا رشتہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ جھگڑوں، فاصلوں اور نفرتوں کا مجموعہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر یہی رشتہ محبت، خلوص اور عزت سے نبھایا جائے تو یہ آپ کی دنیا جنت بنا دیتا ہے۔ ساس اگر ماں بن جائے اور بہو اگر بیٹی بن کر اس گھر میں قدم رکھے تو یہ رشتہ کبھی بھی بوجھ نہیں بنتا۔
یہ ایک ایسی ڈور بن جاتا ہے جو دو نسلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو ملاتا ہے اور ایک نئی زندگی کو خوبصورتی سے آگے کو بڑھاتا ہے۔ ایسے ہی بہو اگر شوہر کو اپنی جنت سمجھتی ہے تو وہ ساس کو اس جنت کی چابی سمجھے، کیونکہ جس ماں نے اس شخص کو محبت سے پالا پوسا اور زمانے کی سختیوں سے بچا لیا، آج وہی شخص آپ کی زندگی کا ہم سفر ہے، تو کیوں نہ اس رشتے کو شکوے شکایتوں سے نہیں بلکہ احساس اور محبت کی زبان میں نبھایا جائے۔ میں اور میری ساس آپس میں دوستوں کی طرح ہیں، جب تک اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے نہ کر لیں سکون ہی نہیں آتا۔ کبھی اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ بھی جائے تو میں دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ میری اپنی ماں بھی تو ایسی ہی غلطی پہ ڈانٹ دیتی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنا گھر بسانا ہے اور اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی ساس اور نند کے ساتھ رشتہ مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ رشتے آپ کے حق میں ہوں تو پھر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔